मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू? मैंने आपको कल जैसे कि बताया था, होमवर्क किया था कि आपने पिछला जो अपना लेसन है उसको आपने थोड़ी रीड करना है एक दफ़ा, और इसकी एक्सरसाइज है वो हम आज करेंगे। तो इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। अच्छा, एक्सरसाइज आप देखिए इसकी। चूज द करेक्ट आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट काइंड ऑफ स्टेट वी कैन कॉल पाकिस्तान? अच्छी ओके, फर्स्ट हमारा व्हाट काइंड ऑफ स्टेट वी कैन कॉल पाकिस्तान, दैट इज आइडियोलॉजिकल स्टेट। इसका आंसर है सी, आइडियोलॉजिकल स्टेट। द सेकंड इज what are the elements that form an ideology called? What are the elements that form an ideology called? इसका आंसर है D, sources. The answer is D, sources. Number 3, what kind of a life the people of an ideological nation live? Number 3, what kind of a life the people of an ideological nation live? The answer is B, purposeful. Number 3, the answer is B, purposeful. Fourth, who was the founder of All India National Congress? Number 4, who was the founder of All India National Congress? The answer is A, A.O. Hume. The answer is A, A.O. Hume. Number 5, what was the base of separate Muslim nationhood? What was the base of separate Muslim nationhood? The answer is B, Kalmah Tawheed. The answer is B, Kalmah Tawheed. Number 6, on what principles can an Islamic state is founded? Number 6 is, on what principles an Islamic state is founded? The answer is C, democratic. The answer is C, democratic. Number 7, when did Quaid-e-Azam address the Shahi Darbar at Sibbi, Balochistan? When did Quaid-e-Azam address the Shahi Darbar at Sibbi, Balochistan? The answer is 14th of February 1948. The answer is B, 14th of February 1948. Number 8 is, where was Sir Syed Ahmad Khan born? एक बच्चे ने हैंड रेज किया। तो जो भी आपका क्वेश्चन है बच्चे वो एंड के लिए सेव कर लो, ठीक है? एंड में फिर पूछ लेना।
اگر کوئی مس ہو گیا وہ بھی میں اینڈ میں آپ کو بتا دوں گی. When did قائد اعظم address the شاہی دربار at Sibi, بلوچستان؟ 14th of February 1948. Where was Sir Syed Ahmad Khan born? Where was Sir Syed Ahmad Khan born? The option is D, Delhi. Number 9. What was the name of last ruler of Mughal dynasty? What was the name of the last ruler of the Mughal dynasty? That is D, Bahadur Shah Zafar. The option is D, Bahadur Shah Zafar. 10. What was the name of trading company of British traders? What was the name of trading company of British traders? The option is A, East India Company. Option A, East India Company. 11. When did the Urdu-Hindi controversy take place? The option is A, 1867. Option A, 1867. 12. Which party was founded in 1885? Which party was founded in 1885? Option B, Indian National Congress. 13. When was All India Muslim League founded? When was All India Muslim League founded? 1906. When was the Nehru Report presented? 14. When was the Nehru Report presented? 1928. Option B, 1928. 15. Who delivered the presidential address at Allahabad in 1930? Who delivered the presidential address at Allahabad in 1930? Option B, Allama Iqbal. Option B, Allama Iqbal. Now students, let's start our next chapter, that is chapter number 2, Making of Pakistan. After the defeat in the War of Independence 1857 की जो जंग आज़ादी लड़ी थी उसमें शिकस्त के बाद, डिफीट में शिकस्त. Highlight the 1857, War of 1857 highlighted. जंग आज़ादी, इस जंग आज़ादी में अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर अपना इक़्तिदार कायम करने के बाद यहाँ ऐसी पॉलिसियाँ इख्तियार की जिनसे यहाँ के लोगों की समाजी और इक़्तिसादी ज़िंदगी पर मनफी असरात मुरतब हुए. खुसूसन उनकी इक़्तिसादी पॉलिसियों की वजह से
ہندوستان کے لوگ معاشی بدحالی کا شکار ہو گئے تھے۔ انگریزوں نے ہندوستان کے لوگوں کے مذہبی عقائد اور ثقافتی روایات میں بھی مداخلت شروع کر دی تھی۔ عیسائی ہندوستان میں کھلے عام عیسائیت کی تبلیغ کر رہے تھے۔ ان پالیسی کی وجہ سے ہندوستان کے لوگ انگریزوں سے سخت نفرت کرنے لگے۔ 1857 میں مسلمانوں اور ہندوؤں نے مل کر انگریزوں کے خلاف جنگ شروع کی۔ اگرچہ آزادی کے متوالے بڑی بہادری سے لڑے، مگر اندرونی سازشوں، باہمی نااتفاقی اور جنگ کے چند علاقوں تک محدود رہنے کی وجہ سے جنگ ناکامی سے دوچار ہوئی اور انگریزوں نے دوبارہ سے ہندوستان پر اپنا اقتدار مضبوط کر لیا۔ یہ جنگ شروع کس وجہ سے ہوئی تھی؟ برِ صغیر میں سب کانٹیننٹ میں اس ٹائم جو آرمی تھی اس میں ہندو اور سکھ، مسلمان یہ سب بھی شامل تھے۔ 1857 میں انگریزوں نے ایسی بلٹس جو ہیں وہ پرووائڈ کی آرمی کو، جس کو فائر کرنے سے پہلے دانتوں سے کاٹا جاتا تھا۔ اس کے بارے میں یہ تھا کہ اس میں جو فیٹ، جو چربی، چکنائی یوز کی گئی ہے بلٹس میں، وہ گائے کی چربی کی ہے اور جو پگ ہے، سور، اس کی چربی کی ہے۔ اب گائے کی چربی جو تھی وہ ہندوؤں کے لیے حرام تھی، کیونکہ ہندوؤں کے مذہب میں گائے کو جو ہے وہ گاڈ کا سٹیٹس حاصل ہے، اور پگ کی چربی جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ناقابل قبول تھی، وہ ان کے لیے حرام تھی۔ اس لیے اس میں آرمی میں جو مسلمان اور ہندو شامل تھے سولجرز، انہوں نے وہ بلٹ یوز کرنے سے انکار کر دیا۔ اب جنہوں نے بلٹ یوز کرنے سے انکار کیا، اوبویسلی ان کو جو ہے وہ ڈفرینٹ پنشمنٹس کا نشانہ بنایا گیا، یا ان کو جاب سے نکال دیا گیا، یا ان کی سیلریز روک دی گئی۔ اس وجہ سے ڈفرینٹ ان کو طریقوں سے پنشمنٹ دی گئی، جس کی وجہ سے جو سولجرز تھے ان میں انہوں نے مل کر ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اس چیز کے خلاف جو ہے وہ فائٹ کریں گے۔ وجہ اس کی یہی بنی تھی۔ جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد اس کی تمام تر ذمہ داری جو تھی وہ مسلمانوں کے کندھے پر ڈال دی گئی تھی، اور انگریزوں نے مسلمانوں کو سخت ترین سزائیں دی، کیونکہ جب یہ جنگ ہار گئے تھے 1857 میں، تو اس ٹائم میں جو ہندو تھے انہوں نے انگریزوں کے سامنے ایسے شو کیا کہ انہیں مجبوراً جو ہے وہ اس فائٹ کا حصہ بنایا گیا۔ وہ خود جو ہے اپنی مرضی سے اس میں شامل نہیں ہوئے تھے، اور انہوں نے ساری ذمہ داری جو ہے وہ مسلمانوں پر ڈال دی کہ یہ سب ان کی وجہ سے، یہ بغاوت ساری مسلمانوں نے کی ہے۔ اس لیے جو زیادہ سزائیں ہیں وہ بھی مسلمانوں کو دی گئی۔ اگرچہ جنگ میں ہندو اور مسلمان برابر کے حصہ دار تھے، مگر انگریز سمجھتے تھے کہ بغاوت کے اصل ذمہ دار مسلمان ہیں، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں سے اقتدار چھینا، اور ان کو شک تھا کہ جنگ آزادی کے ذریعے مسلمان اپنا اقتدار بحال کرنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ سب کانٹیننٹ میں پہلے مغل بادشاہوں کا رول تھا، پہلے مسلمانوں کا رول تھا، اور پھر آہستہ آہستہ یہ رول انگریزوں نے جو ہے ان سے لے لیا۔ اس لیے انگریزوں کا یہ خیال تھا کہ مسلمان دوبارہ سے اپنا اقتدار بحال کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ جنگ آزادی کے بعد کے دور میں مسلمانوں کو انگریزوں کی بدترین مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ زندگی کے ہر شعبے میں مسلمانوں کو جان بوجھ کر پسماندہ رکھنے کی کوشش کی گئی۔ جتنے بھی انتہا پسند ہندو تھے انہوں نے بھی اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا، اور انگریزوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے ہندوستان پر کئی سو سال تک حکومت کرنے کا بدلہ لینے کی کوشش کی۔ مگر کسی حد تک مسلمان خود بھی اپنی اس بری حالت کے ذمہ دار تھے۔ مسلمانوں نے انگریزوں سے نفرت کی بنا پر انگریزی زبان اور جدید مغربی طرز تعلیم کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس کے بغیر نہ تو سرکاری ملازمت حاصل کی جا سکتی تھی اور نہ ہی زندگی کے دوسرے شعبوں میں ترقی ممکن تھی۔ دوسری طرف ہندوؤں نے جلد ہی ہندوستان کی نئی سیاسی حقیقتوں کے ساتھ سمجھوتا کر لیا،
انہوں نے نہ صرف انگریزی زبان سیکھی اور جدید مغربی علوم کی تعلیم حاصل کی بلکہ انگریزوں کے ساتھ تعاون کر کے ان کو اپنی وفاداری کا یقین دلانے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ اب 1857 کی جنگ آزادی کے بعد دیکھتے ہیں The Muslim leaders tried to guide the Muslims through the establishment of institutions like Aligarh, Deoband and Nudwatul Ulama۔ ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہندو جو تھے وہ موقع پرست تھے، انہوں نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور انگریزوں کے ساتھ جو اپنی وفاداری اس طرح شو کی کہ انہوں نے ان کی زبان سیکھی اور ان کی جو طرز زندگی ہے، جو ان کی سوشل لائف تھی، اس کو بھی اسی طرح فالو کرنے کی کوشش کی، لیکن مسلمانوں نے یہ سب کرنے سے انکار کر دیا۔ اب مسلمانوں میں یہ شعور اجاگر کرنا تھا کہ اگر سب کانٹیننٹ میں رہنا ہے، یہاں پر ہندوؤں اور انگریزوں کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں بھی انہی کے ساتھ چلنا پڑے گا اور اسی طرح ہمیں بھی گورنمنٹ میں حصہ لینا پڑے گا، جس کے لیے ہمیں مغربی علوم اور انگریزی زبان کا سیکھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ ڈفرینٹ انسٹیٹیوشن ادارے بنائے گئے جس میں علی گڑھ، دیوبند اور ندوۃ العلماء شامل ہیں۔ پہلے ہم علی گڑھ کے بارے میں جانتے ہیں۔ علی گڑھ، دیوبند اور ندوۃ العلماء، اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ جب 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کچھ شخصیات ایسی تھیں مسلمان جنہوں نے جو نیشنل لائف تھی، جو قومی زندگی تھی مسلمانوں کی سب کانٹیننٹ میں، اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا، اور ان کے جو نظریات تھے وہ انہوں نے لوگوں کو پیش کیے کہ کس طرح سب کانٹیننٹ میں اپنی جگہ بنائی جا سکتی ہے۔ ان میں سر سید احمد خان کا نام سر فہرست ہے۔ سر سید احمد خان جدید مغربی علوم کے حصول اور انگریز حکمرانوں سے اچھے تعلقات کو مسلمان کی تمام مشکلات کا حل سمجھتے تھے۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ انگریزی زبان اور جدید مغربی علوم کے خلاف منفی رویے ترک کر دیں۔ ان کا خیال تھا کہ مسلمانوں کو سیاست میں وقتی طور پر حصہ نہیں لینا چاہیے، تمام تر توجہ تعلیمی ترقی کو دینی چاہیے تاکہ وہ نہ صرف ملازمتوں میں اپنا حصہ حاصل کر سکیں بلکہ ان انگریز حکمرانوں کا اعتماد بھی بحال کرا سکیں۔ علی گڑھ میں جو تعلیم دی جاتی تھی وہ مغربی طرز کی تعلیم تھی، وہاں پر زیادہ تر مغربی طرز کی تعلیم جو ہے اس پہ زور دیا جاتا تھا۔ دوسری جو تحریک تھی وہ تھی دیوبند۔ جب برصغیر کے علماء کرام کو اندازہ ہوا کہ تحریک علی گڑھ کے ذریعے مسلمانوں کی مذہبی اور تہذیبی روایات انگریزی سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ان علماء نے مسلمانوں کی مذہبی بیداری کے لیے دیوبند کے مقام پر ایک مدرسہ قائم کیا۔ اس مدرسے کی بنیاد بھارت کے صوبے یو پی کے ضلع سہارنپور کے گاؤں دیوبند میں 1866 میں رکھی گئی۔ بھارت کے صوبے یو پی کا ڈسٹرکٹ سہارنپور، یو پی ڈسٹرکٹ سہارنپور، وہاں کا ایک گاؤں تھا دیوبند میں 1866 میں اس کی بنیاد رکھی گئی۔ دیوبند مدرسے کو قائم کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو مغرب کا سامنا تھا، انگریز اور دیگر سازشوں کے ہاتھوں مسلمان اور دین اسلام کو شدید خطرہ لاحق تھا۔ دوسرا اہم سبب تحریک علی گڑھ کا رد عمل تھا۔ اکثر علماء سر سید کی اس تحریک کے مخالف تھے کیونکہ یہ محض دنیاوی علم کے لیے تھی
اور مسلمانوں کو مذہبی تعلیم کی سخت ضرورت تھی۔ چونکہ تحریک علی گڑھ کا نظریہ جدید انگریزی تعلیم کو روشراس کروانا تھا اور اسے انگریزوں کی حمایت بھی حاصل رہی، تو اس لیے برصغیر کے علماء نے اس تحریک سے تھوڑے سے خائف تھے۔ اس لیے انہوں نے ایک ایسے مدرسے کی بنیاد رکھی جہاں پر برصغیر کے مسلمانوں کو مذہبی تعلیم سے بھی روشناس کرایا جائے۔ اس کے بعد ہے ندوۃ العلماء۔ ایک طرف تحریک علی گڑھ انگریزی تعلیم پر زور دیا کرتا تھا اور دوسری طرف مدرسہ دیوبندی مذہبی تعلیم کے لیے جدوجہد کر رہا تھا۔ ہندوستان کے بعض مسلمان ایسے ادارے کے خواہشمند تھے جس میں انگریزی اور مذہبی تعلیم بیک وقت دی جائے، لہذا لکھنؤ میں 1894 میں ندوۃ العلماء کی بنیاد رکھی گئی۔ اس ادارے نے 1898 میں کام کرنا شروع کیا۔ تحریک علی گڑھ کو جیسے کہ انگریزوں کی سپورٹ حاصل تھی، اسی طرح ندوۃ العلماء کو بھی سپورٹ کی ضرورت تھی تاکہ ادارے کو اچھے طریقے سے چلایا جا سکے۔ شروع میں ادارے کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن بعد میں کچھ لوگوں نے اس کی بھرپور مالی تعاون کی، جس کی وجہ سے یہ ادارہ بھی کامیاب ہوا۔ علی گڑھ میں تمام تر توجہ جو ہے وہ مغربی علوم کو دی جانے لگی، انگریزی حاصل کرنا اور انگریزی طرز کی جو تعلیم ہے، انگریزی زبان سیکھنا۔ دیوبند میں مذہبی تعلیم دی جانے لگی اور ندوۃ العلماء ایک ایسا انسٹیٹیوٹ تھا، ایسا ادارہ تھا جس میں مغربی اور دینی دونوں قسم کی تعلیم جو ہے وہ دی جاتی تھی۔ These institution has a great impact اثر on the Muslim۔ اس نے یہ جو انسٹیٹیوشن تھے انہوں نے مسلمانوں پر بہت اچھے اثرات جو تھے وہ مرتب کیے تھے۔ Political efforts were started in Indo-Pak subcontinent after the establishment of Indian National Congress in 1885۔ 1885 میں ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ بنانے کا سوچا گیا تاکہ برصغیر کے جو مسلمان ہیں یا برصغیر کے جو لوگ ہیں ان کی خواہشات برٹش گورنمنٹ تک بآسانی پہنچائی جا سکے۔ برصغیر پاک و ہند کی سیاست میں پہلی بار جو سیاسی جماعت بنائی گئی تھی وہ تھی آل انڈیا نیشنل کانگریس۔ آل انڈیا نیشنل کانگریس ان 1885، اس کو بھی ہائی لائٹ کر دیں۔ اس جماعت کی بنیاد ایک ریٹائر افسر نے رکھی، اے او ہیوم۔ ابھی ہم بلینکس میں پڑھ چکے ہیں، پچھلے چیپٹر میں بھی ہم نے پڑھا تھا۔ اے او ہیوم نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ برصغیر کے اہم افراد کو جمع کر کے ملک کے جو معاشرتی مسائل ہیں ان پر بحث کی جا سکے اور انہیں برطانیہ کی حکومت تک پہنچایا جا سکے۔ اگرچہ کانگریس تمام لوگوں کی نمائندگی کا دعویٰ کرتی تھی، مگر اس پر شروع سے ہی ہندوؤں کا غلبہ رہا ہے۔ اس کے کئی مفادات اور مطالبات مسلمانوں کے مفاد کے منافی تھے۔ اردو ہندی کنٹروورسی ان 1867۔ 1867 میں ہندوؤں نے اپنی ایک کوشش کی کہ ہندوستان میں جو آفیشیل لینگویج ہے، جو سرکاری لینگویج ہے، اسے
हिंदी जो है उसे बना दिया जाए और उर्दू जो है वो उसे सरकारी हैसियत ना दी जाए, क्योंकि हिंदू जो है वो शुरू से ही मुसलमानों के अंडर रहे थे। शुरू से ही यहाँ पर जो मुगल बादशाहों की हुकूमत थी उसमें उर्दू को जो है वो काफ़ी अहमियत हासिल थी, और हिंदू जो थे वो इस जुबान को इसीलिए पसंद नहीं करते थे क्योंकि उन्हें अपनी उस गुलामी के दौर की याद आती थी। इसलिए उन्होंने कोशिश की कि उर्दू जो है उसे हिंदुस्तान की सरकारी जुबान जो है ना बनाया जाए, बल्कि हिंदुस्तान की सरकारी जुबान जो है वो हिंदी को बनाया जाए। एंड द डिसीजन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। तकसीम बंगाल। बंगाल सब कॉन्टिनेंट में एक बड़ा सूबा था। यहाँ पर मुसलमानों की आबादी भी ज्यादा थी, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर बंगाल को जो है वो डिवाइड कर दिया गया। हिंदुस्तान की तारीख में बंगाल की तकसीम एक इंतहाई अहम वाक़या है। इस तकसीम ने बरसगीर की सियासत पर अहम असरात मुरतब किए। बंगाल की तकसीम ने हिंदुओं और मुसलमानों के रास्ते अलग अलग कर दिए। दरअसल बंगाल हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा था और एक गवर्नर के लिए ये वसीउ अरीज सूबा कंट्रोल करना नामुमकिन था। अगरचे अंग्रेजों ने इस सूबे को इंतजामी मुश्किलात की वजह से तकसीम किया था, लेकिन इस सूरत हाल ने सारे हिंदुस्तान की सियासत पर गहरे असरात मुरतब किए थे। इस तकसीम से ज़्यादा फ़ायदा मुसलमानों को हुआ और मुसलमान सियासी तौर पर बेदार होने लगे। इस तकसीम से बंगाल के मुसलमानों को बहुत खुशी हुई, क्योंकि उनको अपना एक सूबा हासिल हुआ, यानी मशरिकी बंगाल, जिसमें मुसलमानों की अक्सरियत थी। मुसलमान इसलिए खुश थे कि एक तो हिंदुस्तान में एक मुसलमान अक्सरियती सूबे का इजाफा हुआ, जहां अब मुसलमानों की सूबाई हुकूमत बन सकती थी। वो सियासी तौर पर हिंदुओं के तसल्लुत से निजात हासिल कर गए थे। इसलिए नए सूबे के वजूद से मुसलमानों ने माशी, समाजी और सकाफती तरक्की के इम्कानात बेदार हुए। मुत्तहिदा बंगाल में मुसलमान सदियों से हिंदू अक्सरियत के ताबे रहे, उनके गुलाम रहे। हिंदू अंग्रेजी कानून से फ़ायदा उठाते हुए ज़मीन, जायदाद, तिजारत, कर्ज हर शोबे ज़िंदगी पर काबिज थे। मुसलमान मायूसी के आलम में ज़िंदगी बसर कर रहे थे। इस तरह तकसीम से उनकी समाजी ज़िंदगी में भी बेहतरी के इम्कानात मौजूद थे। लिहाजा मुसलमानों ने इस तकसीम पर जश्न मनाया, जबकि हिंदू इस तकसीम से बहुत नाखुश थे। Struggle started to protect the rights of the Muslim with the formation of All India Muslim League. मुसलमानों को अब ऐसी पार्टी की ज़रूरत थी जहां पर वो अपने राइट्स, अपने मुतालबात जो हैं वो हुकूमत को पेश कर सकें। इसके लिए उन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नाम से। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां से मुसलमान अपनी तमाम तर पॉलिटिकल एफर्ट्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने पेश कर सकते थे। Beside the establishment of a Muslim political party,
The Muslims also tried to come to an understanding with Hindus and Indian National Congress. Lucknow Pact of 1916 is a solid proof of it. मुसलमानों ने अपने लिए एक अलग सियासी जमात तो बना ली थी, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कोशिश कर रहे थे कि वो मुस्लिम लीग के साथ भी अपने ताल्लुकात बेहतर रखें। जिसका सबसे जो बड़ा सबूत था वो था मीसाके लखनऊ पैक्ट, जो कि 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान हुआ था। हाईलाइट द डेट 1916। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान एक ऐसा मुआहदा हुआ जिसके नतीजे में अगले 5 साल हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का एक आर्जी मगर एक अहम दौर शुरू हुआ। इस मुआहदे को मीसाके लखनऊ का नाम दिया गया। मीसाके लखनऊ से मुसलमानों को उस वक्त एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई। कांग्रेस ने इस मुआहदे में मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट बगैर किसी शर्त के तस्लीम कर लिया। इसके अलावा मुस्लिम अक़लियती सूबों में मुसलमानों को उनकी आबादी के तनासुब के लिहाज से रिप्रेजेंटेशन देने का भी वादा किया। इसलिए ये एग्रीमेंट जो था, ये पैक्ट जो था, ये सब कॉन्टिनेंट की तारीख में बहुत अहम माना जाता है, क्योंकि इसमें दोनों पार्टीज जो थी वो शामिल थी और दोनों पार्टीज जो थी वो पॉइंट्स पर मुत्तफिक थी। अच्छा, अब आपने जो कोई क्वेश्चन पूछने हैं बच्चे, yes, what is your question? Aima, do you have any question? की बात क्या जी मैम वो जो आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं है आपकी, क्वेश्चन की नहीं समझ आ रही। Yes, Nimra, what is your question? Yes, Nimra, question? मैम एमसीक्यूज नंबर 1 और 2 वो 1 और 2 रिपीट करूं? यस मैम। अच्छा, 1 में जो है वो आइडियोलॉजिकल है, सी, ठीक है, और 2 में जो है वो डी है, सोर्सेज डी। खुशाल मैडम ये एमसीक्यूज में 3, 4, 5, 6 करवाई। 3 में है पर्पसफुल, जल्दी जल्दी करते जाओ। 4 में है एओयू, ए ऑप्शन है, ठीक है। 5 में बी ऑप्शन है, 6 में सी ऑप्शन है, 6 का ऑप्शन सी। Yumna, do you have any question? नो मैम। हैंड रेस किया था इसने, तो हैंड वैसे ही रेस किया था आपने। खुशाल का तो हो गया। और किसी का कोई क्वेश्चन है? उसको दोबारा करें, शायद अभी नहीं हो गया। जी बच्चे, खुशाल है ना, 2 मिनट ठीक है।
अच्छा, मेकिंग ऑफ पाकिस्तान में हमने जो इंसिडेंट्स में जो इवेंट्स थे, ठीक है, उसको हम आहिस्ता आहिस्ता रीड कर रहे हैं कि वो क्या ऐसे इवेंट्स है जिसने लेड किया था मेकिंग ऑफ पाकिस्तान की तरफ. Formation of Muslim League. Besides the establishment of Muslim political party, the Muslim also tried to come to understand with Hindus and National Congress. उसके बाद हमने लखनऊ पैक्ट देखा कि ये वाहिद वो मुआहिदा था जिसमें ये दोनों पार्टीज जो है वो एक दूसरे के करीब आ गई थी और ये किसी एक मुआहिदे पर मुत्तफिक हो गई थी. लेकिन ये ज्यादा टाइम तक नहीं चला था ये मुआहिदा. इसके बाद है खिलाफत मूवमेंट. इन द डिकेड ऑफ 1920 brought them nearer. अब खिलाफत मूवमेंट जो है वो भी इनको दोनों हिंदू और मुसलमानों को करीब ले आई थी. इन 1914 पहली जंग अजीम जब शुरू हुई जिसमें तुर्की ने बरतानिया और उसके इत्तेहादियों के साथ दो ग्रुप्स में जो है वो सारी कंट्रीज डिवाइड थी. जो पहली जंग अजीम थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 1914 में स्टार्ट हुई थी. एक ग्रुप था अलाइड और दूसरा ग्रुप था सेंट्रल ग्रुप. तुर्की जो है उस टाइम में अलाइड ग्रुप इत्तेहादियों का जो था उसमें शामिल था. तुर्की की हुकूमत के इस फैसले ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक इंतहाई मुश्किल सूरत हाल से दोचार कर दिया था क्योंकि ब्रिटिश जो था वो सेंट्रल ग्रुप में शामिल था और तुर्की जो था वो अलाइड ग्रुप में शामिल था. तुर्की उस वक्त सल्तनत उस्मानिया कहलाता था और तुर्की के सुल्तान दुनिया भर के मुसलमानों के खलीफा भी तस्लीम किए जाते थे. हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए भी खिलाफत इंतहाई काबिल एहतराम और मुक़द्दस हैसियत का हामिल था. दूसरी तरफ वो बरतानिया हुकूमत की रियाया और अंग्रेजों का साथ देने के पाबंद थे. उन्होंने वादा किया कि जंग में कामयाबी की सूरत में मुसलमानों के मजहबी मकामात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और सल्तनत उस्मानिया की इलाकाई सालमियत को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा. उन्होंने ये भी यकीन दिलाया कि खिलाफत को बरकरार रखा जाएगा. Okay class, thank you for today.